نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، میری آمد کا مقصد کوئی لمبا چوڑا خطاب کرنا نہیں، بلکہ خوشبو قرآن کی اس عظیم الشان مجلس میں اپنا نام درج کروانا ہے۔ اور مجھے آج انتہائی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ میں حضرت مولانا یحییٰ شرک پوری رحمت اللہ علیہ ان کے قصبے میں ان کے عالم فاضل بیٹے حافظ مسعود عالم صاحب اور ان کے عظیم فرزند مولانا محمود بزمی صاحب کی موجودگی میں اپنی مختصر گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ قرآن مجید پڑھنے والا اور قرآن نہ پڑھنے والا جب مومن و مسلمان ہوتا ہے تو اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر مجھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ قرآن نہ پڑھنے والا مومن کھجور کی مانند ہے کہ جس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو موجود نہیں، اور قرآن پڑھنے والا سنترے کی مانند ہے جس کا ذائقہ بھی اچھا ہو۔ تو آج خوشبو قرآن مجید کی اس مجلس کا انعقاد کیا گیا تو میرے ذہن میں سورۃ الشعراء کی بعض آیات آ رہی تھی کہ میرے رب نے خود اپنے کلام کا تعارف کتنے بلیغ انداز میں فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس سے قبل زانو تلمس کو کسی کے سامنے طے نہیں کیا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی علماء ہیں ان کا شجرہ علمی موجود ہے، ہم نے علم کو حاصل کیا، حضرت حافظ مسعود عالم صاحب سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت مولانا یحییٰ شرک پوری سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، محدث پنجاب حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض حضرت امام بخاری تک پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ ترجمان سنت حضرت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ شیخ القرہ حضرت امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے علم کو حاصل کیا۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، لیکن جب حضور کی باری آئی، حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ شیوخ سے حاصل کیا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، میرے رب کا علم وہ ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کی ولادت سے لے کر آج کے دن تک کسی ایک انسان کی کسی ایک ادا کو نہیں بھولے۔ حضرت موسیٰ جس وقت فرعون کے پاس آئے، فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، جو دنیا سے چلے جانے والے ہیں ان کے بارے میں موسیٰ تیرا موقف کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ کا جواب ہیرے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل کا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ ان کا علم پروردگار عالم کے پاس ہے، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے، نہ میرا رب کبھی گمراہ۔ اور حضرات گرامی قدر پھر حضور کو علم کیا ملا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کا علم غلطی سے پاک ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی ہوائے نفس کی آمیزش سے پاک ہے، نفسانی اکساٹوں کی ملاوٹ سے پاک ہے۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، اللہ وحدہ لا شریک لہ سے حاصل کیا۔ اور حضرات گرامی قدر کیسے علم کو حاصل کیا، جس کے بارے میں پروردگار عالم نے خود اعلان فرما دیا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو رہتی دنیا تک کے لیے فقط سنگ مرمر کی سلوں پہ محفوظ نہیں کیا، فقط لکڑی کی چھالوں کے اوپر محفوظ نہیں کیا، فقط چمڑے کی پشتوں کے اوپر محفوظ نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی دیواروں تک کے لیے اس کو دھڑکتے ہوئے دلوں کے سینوں کے اندر محفوظ و مامون فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اور آج کی یہ بزم اس حقیقی علم کے، اس کی خوشبو کے پھیلاؤ کے لیے حاصل کی گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور آج آپ کو میں یہ بات علی وجہ البصیرت بتا دینا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر یہ واحد کلام ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی بھی رکھی ہے اور طاقت بھی رکھی ہے۔ اس کلام کو پڑھنے والا اور اس کلام کو سننے والا خوش بھی ہوتا ہے، اور طاقت بھی اس کے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ دنیا کے کسی کلام کے اندر بیک وقت طاقت اور خوشی کے اثرات موجود نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کی رفعت اور اس کی منقبت اور منزلت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے، اس کا بہت بڑا اعجاز یہ ہے کہ حروف تو پہلے بھی عربی زبان کے اندر موجود تھے جو اس میں استعمال ہوئے، الفاظ تو پہلے بھی زبان عربی کے اندر موجود تھے جو اس کلام میں آئے، لیکن حضرات گرامی قدر، جب حضرت علامہ جیسا قادر الکلام شاعر اردو کے الفاظ کو پکڑ کے جوڑتا ہے تو الفاظ شعر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کوئی حبیب الفاظ کو پکڑتا ہے، الفاظ خطاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کوئی مقرر الفاظ کو پکڑتا ہے، الفاظ تقریر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کوئی ادیب الفاظ کو پکڑتا ہے، ادیب کے الفاظ ادب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کوئی نثر نگار الفاظ کو پکڑتا ہے، وہ الفاظ نثر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اداریہ نویس جب الفاظ کو پکڑتا ہے وہ اداریہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور جب اللہ نے کلام اللہ کے الفاظ کو پکڑا قرآن مجید کی شکل اختیار۔
حضرات گرامی قدر میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ قرآن مجید کی بعض آیات جن کے الفاظ یک لخت بالکل جاننے پہچانے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کی وجہ سے ان کی تاثیر اس انداز میں بدل جاتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ میں زمانہ طالب علمی کے اندر ابھی قرآن مجید کے اسرار و رموز سے صحیح معنوں میں آگاہ نہ تھا۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھا کہ آسمان سے اترنے والے پانی کی تاثیر کیا ہے۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے الفاظ استعمال کیے زراعت سے متعلقہ، کھجوروں کی پیدائش سے متعلقہ، انگوروں کی پیدائش سے متعلقہ، زیتون کی پیدائش سے متعلقہ۔ جب اللہ نے ان الفاظ کو استعمال کیا تو سننے والے کے رونگٹے خود بہت کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات۔ حضرات گرامی قدر قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس کے الفاظ ایمان والے کے رونگٹوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور دنیا میں انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ایک وہ ہیں جو علم سے بے بہرا ہیں، اور ایک وہ ہیں جو علم کے راستے کو پر سفر کرنے والے ہیں۔ اور آج میں یہاں پر دو عظیم علماء کی موجودگی کے اندر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، شہرت بھی اللہ کی نعمت ہے، عہدہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اقتدار بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے دو نبی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر غیر معمولی اقتدار عطا فرمایا، ایک سیدنا داؤد کو اور ایک ان کے بیٹے جناب سلیمان کو۔ سیدنا داؤد کے اقتدار کا عالم کیا ہے کہ پہاڑ پرندے ان کے ساتھ تسبیحات کیا کرتے تھے، اور سیدنا سلیمان کے اقتدار کا عالم کیا ہے، تمام جاندار مخلوقات ان کے دربار میں حاضری لگوایا کرتی تھی۔ حضرات گرامی قدر جنات بھی وہاں پر موجود ہوتے تھے، اور تیز رفتار ہوائیں اللہ نے سیدنا سلیمان کے حکم کے تابع کر دی تھی۔ حشرات الارض کی زبان سے حضرت سلیمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرا ور کر دیا تھا۔ اللہ نے ان دو عظیم سلاطین انبیاء ان کو جب اپنی نعمت یاد کروائی، اور کائنات کے لوگوں کو جب ان کے پر اپنی عطا کو یاد کروایا، تو اقتدار کا ذکر کرنے کی بجائے یہ الفاظ کہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کو علم دیا تھا، اور انہوں نے نعمت علم کے بعد یہ الفاظ کہے تھے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری نعمت علم کا شکر ہے جس کی وجہ سے تو نے ہمیں باقی انسانوں پہ فوقیت دی ہے۔ حضرات گرامی قدر آج لوگ علم کی حقیقت کو فراموش کر چکے ہیں، اور علم کی اہمیت اور حیثیت کو فراموش کر چکے ہیں۔ ایک شعر جو سیدنا علی المرتضیٰ سے منسوب ہے، جس کی نسبت کے بارے میں کلام کیا گیا، لیکن شعر کیا ہے؟ حکمت و دانائی کے بیش قیمت موتیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ الفاظ کہے تو کیا کہے؟ رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ ہم جبار کی تقسیم پر راضی ہوئے کہ اس نے جاہلوں کے لیے مال کو چن لیا اور ہمارے لیے علم کو پسند فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر، اور آج میں اپنے ان مقتدر اور جید علماء کی موجودگی کے اندر ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ امت کے اوپر زوال اس وقت آیا، ہماری امت زوال کی گہرائیوں میں اس وقت گری جب علم کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، جب سیدنا صدیق مصلی اور تخت کے وارث تھے،
جب سیدنا فاروق مصلی اور تخت کے وارث تھے، جب سیدنا ذی النورین مصلی اور تخت کے وارث تھے، جب سیدنا علی المرتضی مصلی اور تخت کے وارث تھے، مسلمانوں پہ عروج تھا، لیکن جب ہم نے جاہلوں کے سپرد زمام کار کو کر دیا، حضرات گرامی قدر معاملے میں ٹیڑھا پن پیدا ہو گیا۔ اس لیے کہ حکومت کرنے کا حق حقیقت میں اگر کسی کو حاصل ہے تو قرآن مجید کے مطابق علماء اور صاحب طاقت علماء کو حاصل ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا طالوت کی تقرری کے وقت سیدنا شمائل کے الفاظ کیا ہیں؟ ان اللہ قد باس لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا اَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، طالوت ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا، وہ تو صاحب مال ہی نہیں۔ حضرت شمائل نے کہا تمہیں بھول ہوئی ہے۔ حضرات گرامی قدر صاحب مال کو اقتدار کے لیے بہترین کینڈیڈیٹ سمجھنا یہ ٹھوکر ہے جس کا نتیجہ آج امت بھگت رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا شمائل کے الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل اللہ نے کلام اللہ کا حصہ بنا دیا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ طالوت تمہارا بادشاہ بننے کا اس لیے حقدار ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب طاقت بھی۔ حضرات گرامی قدر لوگ کہتے ہیں سیاست میں مولویوں کا کیا کام ہے، اور یہ بات اس سے قبل تجارت کے باب میں بھی کہی جاتی ہے کہ تجارتی منڈی کے اندر مولوی کا کیا کام ہے۔ جب آپ دین کو تجارت سے اور دین کو ریاست سے علیحدہ کر دیتے ہیں تو پھر آپ سیکولرزم کی بنیاد رکھتے ہیں، اور پہلی سیکولر قوم جس کا تعارف اللہ نے کلام اللہ میں کروایا وہ قوم مدین کے لوگ تھے، جنہوں نے سیدنا شعیب کو مخاطب ہو کے کہا تھا الصلاۃ کا تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ شعیب تیری نماز کتنی عجیب ہے، یہ ہمیں معبودان باطل کی پوجا سے بھی روکتی ہے اور کاروباری منڈیوں کے اندر بھی ہمیں حرام کمانے سے۔ حضرات گرامی قدر سیاست کا تعلق امور ملکی کے ساتھ ہے، سیاست کا تعلق لوگوں کی ایمانتوں کو ان کے سپرد کرنے کے ساتھ ہے، سیاست کا تعلق قومی خزانے کی حفاظت کے ساتھ ہے، سیاست کا تعلق لوگوں کی روزگار کی انتظام کے ساتھ ہے، سیاست کا تعلق ملکی سرحدوں کے تحفظ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا سربراہ، آپ کا نمائندہ صاحب علم نہیں ہوگا، چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، زانی ہوگا، بد کردار ہوگا، رب کعبہ کی قسم ملک نہیں سنور سکتا۔ اس ملک کو کن لیڈروں کی ضرورت ہے؟ اس ملک کو لیڈروں کی ضرورت ہے، صدیق و فاروق جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے، عثمان و علی جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے۔ وہ لیڈر کہاں سے پیدا ہوں گے؟ رب کبیر کی قسم وہ کیتھیڈرل سے پیدا نہیں ہوں گے، وہ کانوینٹ سے پیدا نہیں ہوں گے، وہ سینٹ اینتھنی سے پیدا نہیں ہوں گے، وہ ایچسن سے پیدا نہیں ہوں گے۔ وہ لیڈر جو ہیں وہ کریسن ماڈل سے پیدا نہیں ہوں گے۔ وہ لیڈر اگر پیدا ہوں گے تو مصلی کی چٹائی سے پیدا ہوں گے، منبر و محراب سے۔ حضرات گرامی قدر، اور آج آپ کو یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، آج آپ کے سامنے ایک ایسا شخص گفتگو کر رہا ہے جو فقط قرآن مجید کا طالب علم اور قرآن کا حافظ نہیں، بلکہ جس نے زندگی کے مختلف ادوار میں کم از کم 3 مرتبہ کلام اللہ کی تلاوت کے ذریعے بڑے بڑے موذی امراض کا مقابلہ کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے اپنی تنہائیوں کے اندر اور میں نے اپنے دورے امراض کے اندر قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد، اس میں تدبر کرنے کے بعد، اس کی آیات کی تلاوت کرنے کے بعد اس بات کو محسوس کیا، جب بیماری کی گرفت اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے، جب طبیب
طبیب آپ کی بیماری کا علاج کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، ایسے عالم کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، پھر کیا ہوتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، پھر کیا ہوتا ہے؟ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، جہاں پر حکیموں کی حکمت جواب دے دیتی ہے، وہاں پر پروردگار عالم کی حکمت شروع ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک کلام جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے اور غموں کو خوشیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے اور بیماریوں کو صحت یابی کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی حوالے سے جہاں پر وہ انفرادی بیماریوں کی اصلاح کا فریضہ انجام دیتا ہے، رب کبیر کی قسم ہے، ہم کیتھولک چرچ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم پروٹسٹنٹ چرچ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم کلیسا کی طرح دین اور دنیا کی دوری کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم ریاست و امارت کو، بلکہ ہم تجارت و سیاست کو دین کے ساتھ انٹیگریٹڈ سمجھتے ہیں۔ اور حضرت علامہ شہید کی وہ بات یاد آ جاتی ہے، وہی تیری نہ بیماری اور وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آپ حضرات گرامی قدر، امت کی بیماریوں کا علاج رب کبیر کی قسم ہے نہ میاں صاحب کے پاس ہے نہ خان صاحب کے پاس ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ بات ببانگ دہل کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ تو خود مریض ہیں، یہ تو خود بیمار ہیں، ان کے اندر طرح طرح کی روحانی اور طرح طرح کی مادی بیماریاں موجود ہیں۔ امت کی بیماریوں کا علاج اس حضرت حبیب کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا جو حکیم کائنات تھے، اور کس نے نازل کیا تھا؟ اللہ قبول الحاکمین جو الحکیم ہے، جس سے بڑا کائنات کے اندر کوئی حکیم و دانا نہیں ہے۔ رب قدیر کی قسم ہے، میں آج یہ بات حضرت مولانا یحییٰ شرف پوری رحمت اللہ علیہ ان کی مسند کے حوالے سے اور اپنے بڑے بھائی حضرت حافظ مسعود عالم صاحب کی موجودگی میں اور اپنے دوسرے بڑے بھائی مولانا محمود بزمی کی موجودگی میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں۔ آج امت کی بیماریوں کا علاج اگر کسی کے پاس ہے، نہ وہ خان صاحب کے پاس ہے نہ وہ میاں صاحب کے پاس ہے، بلکہ وہ رب کے قرآن کے پاس ہے، کالی کملی والے کے فرمان۔ حضرات گرامی قدر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بصیرت و بصارت کو یکجا کر کے اور سماعت و فکر کو یکجا کر کے اور قوت کلام اور حکمت کو یکجا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پرامن طریقے کے ساتھ لوگوں کی ذہن سازی کو بھی کیا جائے گا، ان کے ووٹوں کو بھی درست راستے پر مجتمع کیا جائے گا، اور دیگر دینی جماعتوں اور دینی طبقات کو ملا کر اس ملک کے اندر پرامن آئینی اور دستوری طریقے کے ساتھ انقلاب محمدی کی اینٹوں کو اس ملک کے اندر ضرور رکھا جائے گا۔ اور وقت آئے گا جب سارے کے سارے تاج گر جائیں گے، سارے کے سارے تاج گر جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اس بات کا نعرہ لگائیں گے، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے اور تاج بچھائے جائیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، وہ کس چیز سے ہوگی؟ وہ تدبیر کس چیز سے ہوگی؟ اور حضرات گرامی قدر، آخری بات میں کر کے اپنی بات کو سمپ کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی دیوانے کی بڑھ نہیں مار رہا، بلکہ ایک ایسی یہ بات ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے جس نے سیاسیات کے اندر بھی ماسٹر ڈگری کو حاصل کیا۔ میں نے ہیگل کے جدولیاتی فلسفے کو پڑھا، میں نے کارل مارکس کی اشتراکیت کو پڑھا، میں نے جین بودین کے نظریہ اقتدار اعلیٰ کو پڑھا، میں نے روسو کے نظریہ منشاء عام کو پڑھا، میں نے میکاولی کی دی پریس کو پڑھا۔ حضرات گرامی قدر، میں اس نتیجے کے پر پہنچا، پوری کائنات کے سیاسی فلسفے پر جمع ہو جائیں تو کالی کملی والے کے جوتے کی خاک کا مقابلہ۔ حضرات گرامی قدر، حضور نے کائنات کو جو دیا وہ کائنات کے اندر نہ ان سے پہلے کوئی دے سکا اور نہ کائنات کے اندر ان کے بعد کوئی دے سکا۔ حضرات گرامی قدر، امت کی بیماریوں کا علاج اور انسانیت کی بیماریوں کا علاج
کس کے پاس ہے؟ حضرات گرامی قدر اپنے تو اپنے رہے، بیگانے بھی اس بات کو کہنے کے پر مجبور ہوئے۔ پنڈت ہری چند اختر نے الفاظ کہے تو کیا کہے؟ الفاظ کہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بھالا کر دیا۔ اور حضرات گرامی قدر مائیکل ہارٹ کو یہ الفاظ کہنے پڑے، He was the only man, he was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and religious spheres of life۔ وہ کائنات کا وہ واحد رہنما ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے اور دنیا مادیت کا بھی امام ہے۔ اور حضرات گرامی قدر حتیبانہ الفاظ میں بات کہی جائے تو کچھ یوں بنتی ہے، میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری فکر کا بھی امام ہے اور میری روح کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میرے دل کا بھی امام ہے اور میرے دماغ کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو عالم ارواح کا بھی امام ہے اور عالم موجودات کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو عالم برزخ کا بھی امام ہے اور عالم حشر کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو آدم کا بھی امام ہے اور ابراہیم کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو موسیٰ کا بھی امام ہے اور عیسیٰ کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو مادیت کا بھی امام ہے، روحانیت کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو الفاظ کا بھی امام ہے اور معانی کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو طریقوں کا بھی امام ہے اور نمونوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو صورت کا بھی امام ہے اور سیرت کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو گفتار کا بھی امام ہے اور رفتار کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو تحیل کا بھی امام ہے اور تفکر کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو تہذیب کا بھی امام ہے اور تمدن کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو حلیے کا بھی امام ہے اور لباس کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو سیاست کا بھی امام ہے اور ریاست کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو انسانوں کا بھی امام ہے اور جنات کا بھی۔ حضرات گرامی قدر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس بزم کو سجایا گیا انشاءاللہ، اور وہاں پہ الفاظ یاد آگئے جو کسی کہنے والے نے کہے تھے کہ چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ میں نے اس کے اندر تبدیلی کر کے کہا چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں غلامان محمد سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ اور حضرات گرامی کا دوسری بات کیا، چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ کوئی شاعر ہی بلوا لو دربار سے گلرخوں کی ثناخانیوں کے لیے، اور میں نے کہا چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں غلامان محمد سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ کوئی شاعر ہی بلوا لو دربار سے نواب امرا کی ثناخانیوں کے لیے۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے قرآن مجید کا، اس کے تفوق کی بات، اس کی حاکمیت کی بات، اس کی اجتماعیت کی بات، اس کے الفاظ کی بات، اس کے معنی کی بات، اس کی روح کی بات، اس کے نظام کی بات اور اس کے انقلاب کی بات کرتے رہیں گے۔ اور آخری الفاظ یہ کہہ دینا چاہتا ہوں حضرات گرامی قدر، معیشت کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے کبھی تحریک انصاف سے امیدوں کو لگایا گیا، کبھی نواز شریف کے ساتھ امیدوں کو لگایا گیا، اگر نہیں لگایا گیا رب کے قرآن کے ساتھ نہیں لگایا گیا، حالانکہ پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ وہ آؤ زمین کے اوپر تورات اور انجیل اور اس کے بعد قرآن کو قائم کر دو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سے بستگی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔